چوتھی بڑی نسبت حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کاتب وحی ہے، کاتب قرآن ہے. اور آپ جانتے ہیں جب میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پہ قرآن مجید کا نزول ہو رہا تھا، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ صحابہ کی ذمہ داری لگائی تھی، جیسے قرآن نازل ہوگا میں پڑھ کے سناؤں گا، تم نے اسے لکھنا ہے، اس کی تم نے کتابت کرنی ہے، جس کے بارے میں علماء نے لکھا ہے کچھ صحابہ تھے جن کی تعداد بعض نے 6 لکھی ہے، بعض نے 8 لکھی ہے اور بعض نے 12 لکھی ہے. ابن حزم رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کاتبین وحی میں پہلا جو نام آتا ہے وہ حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ کا آتا ہے، دوسرا جو نام آتا ہے وہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا آتا ہے. حضرت امیر معاویہ کو یہ اعزاز بھی حاصل ہے، جو بھی میرے آقا کے پاس خط آتا حضرت امیر معاویہ کو میرے آقا بلاتے، معاویہ یہ پڑھ کر کے مجھے سناؤ اس میں کیا لکھا ہے. حضرت امیر معاویہ پڑھ کر کے سناتے، پھر میرے آقا فرمایا کرتے تھے معاویہ اب اس خط کا یوں جواب لکھو. حضرت امیر معاویہ لکھا کرتے تھے. علماء نے لکھا ہے 102 خطوط میرے پیغمبر نے اپنی زندگی میں دنیا کے مختلف بادشاہوں کے نام لکھے ہیں، مختلف سرداروں کے نام لکھے ہیں. جن 102 خطوط میں سے 72 خطوط لکھنے والی شخصیت کو حضرت امیر معاویہ کہتے ہیں. میرے نبی کا خط بھی وہی ہوتا ہے، میرے پیغمبر کا ہر کام وہی کے حکم سے ہوتا ہے. ان ہوا الا وحی یوحا، میرے آقا بولتے ہیں اللہ کے حکم سے بولتے ہیں، میرے آقا کرتے ہیں اللہ کے حکم سے کرتے ہیں، میرے آقا چلتے ہیں اللہ کے حکم سے چلتے ہیں، میرے آقا فرماتے ہیں اللہ کے حکم سے فرماتے ہیں، میرے آقا لکھواتے ہیں اللہ کے حکم سے لکھواتے ہیں. کاتبین وحی میں دوسرا نام حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا ہے. انہی کاتبین وحی کے بارے میں اللہ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا فی صحف مکرمۃ مرفوعۃ مطہرہ بأیدی سفرہ کرام بررہ. اللہ نے شان اور عظمت کو بیان کیا ہے، کاتبین وحی کی عظمت کو بیان کیا ہے. حضرت امیر معاویہ کاتب قرآن بھی ہے، کاتب وحی بھی ہے، میرے پیغمبر کے سیکرٹری بھی ہے. اسی لیے تو علماء کہتے ہیں جب بھی صحابہ کو جانچنا ہو تاریخ کے آئینے میں نہیں، اللہ کا قرآن کھول کے دیکھیے گا تمہیں امیر معاویہ کی عظمت نظر آئے گی.